السلام رمضان المبارک کا خصوصی پروگرام غزوات مقدس، مومن کی زندگی کا جو لاہ عمل قرآن مجید میں مرتب کیا ہے وہ اتنا جامع اور اکمل ہے کہ ہر پہلو سے زندگی اور زندگی کے تمام تر متعلقہ امور کا احاطہ ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ مومن کا جاگنا سونا ہی نہیں، جینا مرنا بھی اللہ ہی کے لیے ہے۔ اسلامی عقائد نہ صرف روحانی غذا کی حیثیت رکھتے ہیں بلکہ ان پر عامل ہونے والے کی زندگی دنیاوی اعتبار سے بھی درخشاں اور تابہ گزرتی ہے۔ غزوات مقدس ہماری زندگی کے اس پہلو کی جانب واضح اشارہ کرتے ہیں جسے اختیار کر لینے میں ہی بقائے حیات اور ذریعہ نجات ہے۔ ان غزوات سے ہمیں سیاسی اثرات اور دوران جنگ اسلامی اخلاق و سلوک، مساوات، افواج کی تربیت اور سائنٹیفک سفارائی، وفائے عہد اور صلح جوئی، مغلوب و مفتوح سے برتاؤ، تخت و تاج اور تخریب سے گریز کرنا ہی غزوات مقدس سے ہمیں تعلیم ملی ہے۔ غزوہ حنین سن 8 ہجری میں فتح مکہ کے بعد ایک طرف تو مسلمانوں کے حریف قبائل کے درمیان بڑی کھلبلی مچی اور دوسری طرف بڑی تعداد میں لوگ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔ چنانچہ بنو ہوازن کے سردار مالک بن عوف نے اپنے اور حلیف قبیلوں کو جنگ پر آمادہ کرنے کے لیے جمع کیا۔ جب سارے قبائل آمادہ ہو گئے تو اوتاس کے مقام پر ایک بڑے لشکر کی صورت میں جمع ہو گئے۔ یہ خبر سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آدمیوں کو جاسوسی کے لیے بھیجا، جنہوں نے آ کر بتایا کہ دشمن کی تیاریاں مکمل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی فوراً جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مدینہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ 10,000 مہاجر و انصار آئے تھے، 2,000 مکہ کے 9 مسلم تھے۔ اس طرح مسلمانوں کا 12,000 کا لشکر وادی حنین کی طرف روانہ ہوا۔ دشمن کو جب اسلامی لشکر کی خبر پہنچی تو اس کی فوج وادی کے دونوں جانب پناہ گاہوں میں چھپ کر انتظار کرنے لگی۔ مسلمانوں کا لشکر صبح سورج نکلنے سے پہلے وادی میں اترا تو دشمن کی فوجوں نے اچانک حملہ کر دیا۔ اس غیر متوقع حملے سے مسلمان گھبرا گئے اور مکہ کے 2,009 مسلم سب سے پہلے حواس باختہ ہو کر بھاگنے لگے۔ ان کو دیکھ کر دوسرے مسلمان بھی منتشر ہونے لگے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وادی کے داہنی جانب تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صحابہ کی ایک مختصر جماعت تھی۔ دشمن کے آدمی ان پر برابر حملہ کر رہے تھے، لیکن یہ جماعت بڑے استقلال کے ساتھ مقابلہ کر رہی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو بلند آواز کے مالک تھے، حکم دیا کہ مسلمانوں کو اس طرف بلاؤ۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر قبیلے کا نام لے کر آواز دینی شروع کی کہ اس طرف آ جاؤ۔ مسلمان فوراً ہی اس پکار پر دوڑ کر آنے لگے، لیکن درمیان میں دشمن کی مزاحمت کی وجہ سے صرف 100 آدمی ہی ان تک پہنچ سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ لگایا اور اپنے دلدل کو آگے بڑھایا اور اس دستے نے دشمن پر بھرپور وار کرنا شروع کر دیے۔ اب دشمن کے گھبرانے کی بازی تھی۔ یہ صورتحال دیکھ کر دشمن کے قدم اکھڑنے لگے اور ان کے کئی آدمی گرفتار ہو گئے۔ ادھر مسلمانوں کے حوصلے بھی بڑھ گئے اور انہوں نے بڑی بے جگری سے حملے شروع کر دیے۔ ذرا سی دیر میں لڑائی کا پانسا پلٹ گیا، دشمنوں کو پیچھے ہٹنا پڑا۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استقلال اور جرأت تھی کہ مسلمان ایک دم یکجا ہو گئے اور دشمن کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس جنگ میں قبیلہ حوازن کے بہت سے آدمی مارے گئے۔ اس کا سردار مالک بن عوف طائف کی طرف فرار ہو گیا، جبکہ دوسرے بڑے بڑے سردار مارے گئے۔ طائف کے اسلام دشمن لوگوں نے مفرور ہونے والوں کو پناہ دی اور شہر کے دروازے بند کر لیے۔
مفرور ہونے والوں کا ایک حصہ اوتاس کے مقام پر اور دوسرا انخلا کے مقام پر جمع ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے تعاقب میں اپنے فوجی بھیجے جنہوں نے ان کو شکست دی، کئی مارے گئے، کئی باقی فرار ہو گئے۔ 6000 کے قریب مسلمانوں کی قید میں آ گئے۔ ان کے علاوہ مسلمانوں کی بڑی تعداد میں مال غنیمت ہاتھ لگا، جس میں 40,000 سے زیادہ اونٹ اور بھیڑ بکریاں اور بڑی تعداد میں چاندی شامل تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سارا مال غنیمت اور قیدیوں کو ایک جگہ جمع کرنے کا حکم دیا۔ حضرت مسعود بن عمر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حفاظت کے لیے مقرر فرما کر طائف کی جانب روانہ ہوئے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ بظاہر تو جنگ ختم ہو چکی تھی، لیکن دشمن کے بچے کچھ لوگ طائف میں جمع ہو گئے تھے اور حملہ کرنے کی منصوبہ بندیاں کر رہے تھے۔ طائف کے راستے میں مالک بن عوف کا قلعہ آیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قلعے کو منہدم کرا دیا، پھر طائف کا محاصرہ کر لیا جو 20 دن تک جاری رہا۔ محاصرے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس عرصے میں طائف کے ارد گرد کے قبائل سے لوگ آ کر مسلمان ہوتے رہے، تاہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طائف کی فتح کو اس وقت ضروری نہ سمجھا اور وہاں سے روانہ ہو کر ایک اور مقام پر پہنچے جہاں جنگ حنین کا مال غنیمت جمع تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ اسی جگہ قبیلہ حوازن کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واسطہ دے کر معافی کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے جس قدر قیدی میرے اور بنو عبد المطلب کے حصے میں ہیں، ان سب کو آزاد سمجھو اور اپنے ساتھ لے جاؤ۔ اس طرح تقریباً 6000 قیدی آزاد کر دیے گئے۔ یہ تھا دشمنوں کے ساتھ بھی حسن سلوک، جس کی بنا پر آگے چل کر جوق در جوق لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے گئے۔